ایسا حسین پہ کر تراشا لا یجلس الذباب علی جسد، جس میں اتھر پہ مکھی کو بیٹھنے کی جرت نہیں ہے۔ ثانی تو بڑے دور کی بات ہے صاحب، اس نبی کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ آج تم چند لکیریں کھینچ کر ان کو ان کی مثل قرار دیتے ہو۔ اللہ اکبر، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نورانی کرنوں کو تو میلا نہیں کیا جا سکتا، لیکن تھوکنے والے کا منہ اپنا گندا ہوتا ہے۔ آمینہ کا لال کل بھی چمک رہا تھا، آمینہ کا چاند آج بھی چمک رہا، اور اس چاند کی روشنی تو کل قیامت تک ہمیں نظر آئے گی۔ اصل کہانی تو یار اس دن پتہ لگے گی جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر تشریف فرما ہوں گے، سب کی بڑی بڑی شانیں ہوں گی، لیکن پھر عرش کے دائیں جانب پر ایک مسند لگائی جائے گی جس کو مقام محمود کہتے ہیں، اس پر میں محمد جلوہ فراز ہوں گا۔ پتہ تو اس دن لگے گا میاں، کہانی تو اس دن کھلے گی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اصل تو اس دن کہانی دیکھیں، ایک بندہ فوت ہوا ہے، اس نے اعمال کر لیے، اللہ نے ہر چیز کرامن کاتبین نے لکھی ہوئی ہے، نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے، اس کا حساب کیا جائے، جنت یا دوزخ جو اس کا مقدر ہے وہ اس کو مل جائے۔ لیکن ابھی تک نہ کسی کو جنت ملی ہے، نہ کسی کو دوزخ میں ڈالا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک لوگ کس انتظار میں؟ سب کچھ تو لکھا ہوا، فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا بھی ایک محشر کا میدان لگے گا، پھر کالی کملی والا اوڑھ کے کالی کملی آئے گا، اور اسی دن تو پتہ لگے گا کہ اصل کہانی کیا تھی۔ اور اب سب تم انتظار کرو، اللہ اکبر، جب میرے حضور زمین پر نہیں آئے تھے تب انتظار ہو رہا تھا، ابھی میرے حضور زمین پر نہیں آئے تھے کہ سب انتظار کر رہے تھے، اور بلکہ رب نے تو وعدہ بھی لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو، سارے انبیاء کو جمع کر کے کہا میں تم سے ایک پختہ وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ مالک کس بات کا وعدہ؟ کہا جس وقت تمہاری نبوت کا پوری کائنات عالم میں بھی پیغام پہنچ رہا ہو، تم لوگوں کو رب کی توحید کا پیغام سنا رہے ہو، لوگ تمہیں نبی مان چکے ہوں، وعدہ کرو اگر میرا رسول تمہارے درمیان آ گیا تم بھی اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ لا تؤمنون بہ ولا تنصرون، کہا تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، تم ان کی مدد بھی کرو گے۔ یار ایسا ہوا تو نہیں؟ ایک پیغمبر اس کائنات سے رخصت ہوتے تو دوسرے نبی جلوہ فراز ہوتے، پھر اس کے بعد تیسرے، پھر اس کے بعد چوتھی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے، اور ایک بار بھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی دور نبوی میں میرے حضور جلوہ فراز ہوئے ہو۔ یہ تو بعد میں نفس الامر میں ایسا ہوا، لیکن وعدہ پہلے لیا گیا تھا، جبکہ ایسا ہونا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہر چیز موجود تھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی باتیں نہیں بدلتی، اس کے علم میں تھا، اس کا علم ازلی ہے، اس کا علم قدیم ہے۔ لیکن آج انسان کے ذہن میں سوال تو آتا ہے کہ مالک اگر ہونا نہیں تھا ایسا تو پھر سارے پیغمبروں سے وعدہ کیوں لیا تھا؟ کہا زمین والوں کو بتانا تھا، تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ ہم تو پیغمبروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے محبوب آ جائے تم نے صفیں چھوڑ دینی ہے، جب ہمارے نبی آ جائے، ہمارا محبوب آ جائے تو پھر تم نے جو ہے وہاں پر اپنی نبوت کی بات نہیں کرنی ہے، پھر تم نے بھی ان پر ایمان لانا ہے، اور پھر تم نے بھی ان کی مدد کرنی ہے۔ اور پھر کہا قال اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا مالک ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جلوہ فراز نہیں ہوئے تھے، انسان تو انسان، انبیاء منتظر تھے، ابھی محشر میں وہ جلوہ فراز نہیں ہوئے، ساری انسانیت ان کا انتظار کر رہی ہے، کس کو کیا ملنا ہے یہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن کہا نہیں۔ اور یہ صرف یہاں پر نہیں، زمین پر ان کا انتظار، وہ جلوہ فراز ہوں گے ان کا انتظار، محشر میں وہ آئیں گے تو بات آگے چلے گی، اور صرف محشر تک نہیں یار، میرے حضور فرماتے ہیں جنت کا سب سے پہلے جس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا وہ میں محمد ہوں۔ یار دنیا ہو، محشر ہو، جنت ہو، سب سے پہلے ابتدا میرے حضور سے ہو رہی ہے۔ اسی لیے کہا تھا اول ما خلق اللہ نوری،
लोगों सुन लो, सबसे पहले रब ने मुझ मोहम्मद के नूर को पैदा किया है। जो तू इकबाल ने कहा था, तू ही अव्वल तू ही आखिर तू ही जाहिर तू ही बातिन, ये हुजूर की ज़ात है और उनका ये प्रोटोकॉल है, ये उनकी शान है, ये उनकी इज्जत और ये उनके मकाम और उनकी रिफतों की कहानी है।